سب سے پہلے تو میرے وہ بھائی اور بہنیں جو سامنے ہیں اور جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اجلاس ابھی ختم ہوا اور میری پوری کوشش تھی کہ میں جلد از جلد آپ کے پاس آؤں. مسلسل میں آپ کی قیادت سے اسلام آباد کی انتظامیہ سے رابطے میں تھا اور ابھی جب سینٹ کا اجلاس شروع ہوا تو میں نے اپنے کلیگ اور بھائی اعظم نذیر تارڑ صاحب کے جو لا منسٹر ہیں انہیں یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ میری وزارتی بھی اور باقی بھی جو پارٹی کی ذمہ داریاں ہیں انہیں آپ سینٹ میں نبھائیں اور میں آپ کے پاس یہاں پہ آؤں جو سخت گرمی کی اس موسم میں آج یہاں جمع ہیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اور پورے پاکستان سے آپ سب یہاں پہ آئے ہیں. اسلام آباد میں آپ کو میں ویلکم بھی کہتا ہوں اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ پاکستان کے جس کونے میں ہیں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے بھائی بن کے کل بھی آج بھی اور آئندہ بھی اور آپ کے نمائندے بن کے آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارا وعدہ ہے. گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس یہ وہ الائنس ہے جو آپ اس کی تاریخ سے اور آپ اس کی اچیومنٹ سے مجھ سے زیادہ واقف ہیں اور آپ کے بامی اتحاد رابطے نظم و ضبط نے آج آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ کی جو جائز ڈیمانڈز تھیں وہ حکومت نے مانی ہیں. ہم نے آپ کا مقدمہ اور فورم پہ لڑا ہے اور آپ اس بات کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے آپ کے جو چیف آرگنائزر ہے رحمان باجوہ صاحب اور اس گرینڈ الائنس میں شامل جتنے بھی مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں پورے پاکستان سے گورنمنٹ امپلائیز کے ان ڈپارٹمنٹس کے جو صدور اور نمائندے اس گرینڈ الائنس کا حصہ ہیں جس طرح انہوں نے ان مذاکرات میں حصہ لیا بڑے ہی متبرانہ طریقے سے اور آرگومنٹ کے ذریعے اپنا پوائنٹ پیش کیا. اس کے لیے ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو گزارش کی سب سے پہلے کہ تقریباً 6 یا 7 ماہ پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے آپ کے مطالبات کو جائز سمجھتے ہوئے ایک کمیٹی تشکیل دی جس رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے وفاقی وزیر ہیڈ کر رہے تھے اور میں بھی اس کا ایک ممبر تھا اور ہمارے وزیر مملکت اور آج وہ پیٹرولیم کے وفاقی وزیر ہیں علی پرویز صاحب ہم اس کے ممبر تھے اور آپ باجوہ صاحب ان کی ٹیم کے کچھ لوگ بھی اس کے ممبر تھے. اس کے بعد پہلی اس کی میٹنگ پھر دوسری میٹنگ پھر ایک ذیلی کمیٹی بنا دی گئی سب کمیٹی جسے میں ہیڈ کر رہا تھا اور ہم نے اس سب کمیٹی کی متعدد میٹنگز کی. آپ کی لیڈرشپ آتی رہی اور ہم نے فائنانس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن لا منسٹری اور جتنے بھی ریلیونٹ ادارے تھے ان کو ہم نے ان میٹنگز میں بلایا. آپ کے یہ جائز مطالبات وہ ایک نہیں 12 مرتبہ ڈسکس ہوئے. فائنانس منسٹری میں ڈسکس ہوئے, فائنانس منسٹر سے فائنانس سیکریٹری سے ڈسکس ہوئے اور ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ ہم ان کو جس حد تک مان سکتے ہیں فل فارم مان لیں جو 6 مہینے پہلے کی بات میں نے کی ہے. اور کچھ مطالبات ایسے تھے کہ جو کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس کے ریلیف بجٹ کے موقع پہ آپ کو دیں گے اور جب بجٹ کی اصلاحات مرتب ہو رہی ہوں گی اور ہمارے پاس جس قدر گنجائش ہوگی ہم اس میں نکالیں گے. یہ تو وہ مختصر تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کس طرح آپ کی یہ جو جدوجہد ہے یہ شروع ہوئی اور کس طرح ہم نے گورنمنٹ کا نمائندہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا ترجمان ہونے کی حیثیت سے بھی ان مذاکرات کو آگے بڑھایا, ان میٹنگز کو آگے لے کے چلے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج جب کہ بجٹ 2025-26 وہ اسمبلی میں لے ہو چکا ہے, اس کے بنیادی خد و خال آپ تک پہنچ چکے ہیں, تو مجھے یہ بات کرتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے جس کام کا وزیر اعظم پاکستان ہمارا سینئر منسٹر رانا ثناءاللہ صاحب کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. جو مطالبات آپ لے کے آئے تھے ان میں سے 80% سے زائد 90% تک آج آپ کے مطالبات پورے ہو چکے ہیں. ان مطالبات کی تفصیل میری خواہش ہے کہ ان مطالبات کی